السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم افق کتاب میں سے ایک نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے کیلے کا چھلکا۔ فوزیہ سلطانہ اس کی مصنفہ کا نام ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نور بہت ہونہار اور ذہین لڑکا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ اکثر فضول کھیل کود سے بچ کر اپنی کتابوں کے مطالعے میں مصروف نظر آتا تھا۔ اسے اپنے گھر میں زیادہ آسانی اور خوشحالی میسر نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ کی روزی کا ذریعہ کوئی خاص نہ تھا۔ وہ ایک معمولی مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کرتا، تب کہیں اسے اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچ پورا کر سکتا۔ وہ اکثر پریشان رہتا کہ اپنے بچوں کو زندگی کی آسانیاں اور سہولتیں کیسے فراہم کرے۔ یہی حالات تھے کہ عید آ گئی۔ نور کا باپ چاہتا تھا کہ اس موقع پر وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور کچھ نہیں تو نئے کپڑے ضرور بنا دے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے اور کہاں سے کرے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مزدوری کے علاوہ بھی اسے کوئی کام مل جائے تو وہ کچھ زیادہ پیسے کما لے، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ گھریلو حالات اور کم خوراک کی وجہ سے وہ پہلے ہی کچھ زیادہ صحت مند نہ تھا۔ جب عید بالکل نزدیک آ گئی اور چاروں طرف سے مزید آمدنی حاصل ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو اب ایک ہی صورت سامنے تھی کہ وہ کسی واقف کار یا دوست سے کچھ قرضہ لے لے۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ قرض لینا بھی اس کے لیے اچھا نہیں کیونکہ کل کو اتارنا بھی مشکل تھا، لیکن عید جیسے خوشی کے موقع پر اپنے بچوں کو نئے کپڑوں سے بھی محروم رکھنا اسے کسی طرح گوارا نہ تھا۔ آخر سوچ کر وہ اپنے ایک امیر واقف کار کے پاس گیا اور اپنی مجبوری بیان کر کے اس سے 2000 روپے ادھار مانگے۔ اس شخص کو نور کے والد کی ایمانداری اور محنت کا اندازہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً قرضہ دے دیا۔ نور کا باپ روپے لے کر خوشی خوشی گھر آ رہا تھا کہ ایک جگہ سڑک پار کرتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا۔ کسی بے فکرے نے کیلا کھا کر چھلکے سڑک پر پھینک دیے تھے۔ نور کے والد کا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ اس طرح سر کے بل سڑک پر گرا کہ اس کے سر پر سخت چوٹ آئی اور وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے اسی حالت میں ڈاکٹر سے گھر جانے کے لیے کہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے جسم سے اس قدر خون بہہ چکا ہے کہ چلو گے تو سر میں درد کی ٹیسیں اٹھیں گی، اس لیے جب تک تمہیں مکمل آرام نہ آ جائے تم یہیں ہسپتال میں رہو۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کا پتہ دے دو، اگر ہم انہیں یہاں بلا لیتے ہیں۔ جب یہ افسوسناک خبر نور اور اس کی ماں کو پہنچی تو وہ ایک دم گھبرا گئے۔ عید کی خوشی کے موقع پر اس قسم کی پریشانی مزید تکلیف کا باعث تھی، اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ نور کا باپ جب سڑک پر گرا تو اس کی جیب سے ادھار کے وہ 2000 روپے کہیں گر گئے یا کسی نے اس کی جیب سے نکال لیے۔ نور کے والد کے لیے یہ صدمہ اس کی چوٹوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ کیلے کا چھلکا پھینکنے والے کی لاپرواہی اور بے فکری سے ایک خاندان کو کس قدر دکھ اٹھانا پڑا اور انہیں کتنی پریشانی ہوئی، اس کے بارے میں اس بے فکری کو شاید کچھ اندازہ بھی نہ تھا۔ اب اسے کون بتاتا کہ تمہاری ذرا سی بے حسی اور بے خیالی نے ایک خاندان کا سکون اور عید کی خوشیاں کس طرح برباد کر دی ہیں۔ تو دیکھا بچوں کہ سڑک پر جب ہم بے دھیانی میں کوئی چیز پھینک دیتے ہیں تو اس کا کسی اور کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں صفائی کا، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا جی، اس کے الفاظ معنی میں گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ویسے ہم زوم کلاس میں بھی یہ کر چکے ہیں اور میں وہاں بھی اپلوڈ کر دوں گی۔ اگر آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تو وہاں سے دیکھ کر کمپلیٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ان سوالات، اسی سبق سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گی۔ تو یہ سوالات جوابات آپ کے سامنے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نور کیسا لڑکا تھا اور اس کا گھرانہ کیسا تھا؟ تو آپ کہانی کو غور سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ نور کیسا لڑکا تھا اور اس کا گھرانہ کیسا تھا۔ آپ نے اسے سبق میں سے ڈھونڈنا ہے۔ سوال نمبر 2، اس کے والد پریشان کیوں رہتے تھے؟
عید کے قریب ان کے حالات کیسے تھے اور نور کے والد کی کیا خواہش تھی؟ سوال نمبر 4، نور کے والد کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ اور سوال نمبر 5، دوسرا افسوسناک واقعہ کیا ہوا؟ ایک واقعہ تو یہ ہوا تھا نا کہ وہ سڑک پر پھسل کر گر پڑے تھے اور انہیں شدید چوٹ آئی تھی، لیکن دوسرا واقعہ کیا تھا کہ جب وہ گرے تو ان کی جیب میں سے جو 2000 روپے ہیں جو انہوں نے ادھار لیے تھے وہ کہیں گر گئے یا کسی نے اٹھا لیے۔ تو یہ زیادہ افسوسناک واقعہ تھا کیونکہ وہ اتنے غریب تھے اور ان کے پاس ویسے بھی پیسے نہیں تھے، جب وہ ادھار لے کر جا رہے تھے تو وہ پیسے بھی کہیں کھو گئے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، اس کہانی سے آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ اس پوری کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا آپ کو نصیحت ملی ہے۔ یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے، جماعت کے کام کی کاپی میں آپ کریں گے اور آپ نے یہ گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کلاس روم میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں وہاں آپ کا رپلائی دے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔